إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا مالک خالق رازق. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل اسلام، اللہ کا دین کامل اور اکمل ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ہر بات جو رب نے فرمائی امت تک پہنچا دی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ جو موجودہ اور سابقہ عمرے کے درمیان انسان سے ہو جاتے ہیں. عمرہ کی زندگی ایک بڑی خوبصورت زندگی. دنیا کے تمام کام ایک طرف ہوتے ہیں اور بندے کو فکر ہوتی ہے کہ ہر نماز ہوٹل سے نکل کر بیت اللہ میں ادا کی جائے.
قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، گناہ گار رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بیت اللہ ہر وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت سے گونج رہا ہوتا ہے۔ کالے دل والے انسان بھی وہاں جا کر دل نرم پاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بغیر گھر نہیں چل سکتا، فیکٹری نہیں چل سکتی، کاروبار نہیں چل سکتا، اولاد کیسے کام کرے گی؟ جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی یہ نظام چلتا ہی رہے گا، کبھی یہ نظام نہیں رکتا۔ بحیثیت انسان ہمیں یہ فکر تو رہتی ہے، اولاد چھوٹی ہے، فیکٹری میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، گھر کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، دنیا کے لوگ، برادری کے لوگ، احباب۔ لیکن ہم نے دنیا دیکھی ہے، انسان بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا چلا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ باپ کی وفات کے بعد بھی دنیا میں آتا ہے وہ بھی پل جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے جہاں وقت ملے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر کیجیے۔ سوچئے ہم نے کب عمرہ کیا تھا اور کتنے گناہ ہمارے سر ہو چکے، اور اب میں کب جا رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کی صحیح بخاری میں یہ حدیث بڑی ہی خوبصورت ہے، جس دن عمرہ کیا تھا اس کے جتنے سالوں بعد عمرہ کرے گا اے مسلمان، میں تیرے سارے گناہوں کو صاف کر دوں۔ موت کی تو ہمیں خبر نہیں ہے، موت کی کوئی خبر نہیں۔ کوشش کیجیے جہاں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ دل اب مطمئن نہیں، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے رب کے سامنے، تیاری کیجیے اور اس رب کے سب سے بڑے گھر بیت اللہ میں بیٹھ کر اس بادشاہ سے معافی مانگیے۔ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس گناہ کبیرہ کو نیکیاں بنا دیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے، پے در پے حج اور عمرہ کرو۔ حج کا موسم آ رہا، تیاری کیجیے۔ میں کہوں گا اپنے گھر میں ایک باکس بنا کر رکھیے، ایک دراز، اس پہ اوپر لکھ دیجیے عمرہ اور حج، اور باقاعدگی سے اپنی سیلری سے اس میں ڈالتے رہیے، ڈالتے جائیے۔ ہوٹل دور لے لیجیے، سستا مل جائے گا، پیدل چل کر آئیے، ہر قدم پر، ہر قدم پر۔ جب آپ بیت اللہ کی طرف چلیں گے جمعے کے دن، آپ کو خبر ہے 9 بجے کے قریب سیل ہو جاتا ہے، پھر نئے حرم میں بھیج دیتے ہیں۔ جتنے آپ سینکڑوں قدم اٹھائیں گے، ہر قدم کے بدلے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب رب عطا فرما دیتا۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، 4 کام جس میں رب فرماتا ہے۔ دنیا ہوتی ہے، فجر پڑھ کر وہیں بیٹھ جائیے امام کے قریب، تیاری کر کر جائیے۔ میں نے کبار علماء کو دیکھا ہے، بزرگ عصا پکڑے ہوئے، پیشانی پر نور، روشنی، اور وہ تہجد کے وقت آ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے۔
اذان کے قریب 2 نفل پڑھتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے۔ قرآن، نماز، نفل، فرض نماز، نفل، کوئی بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، نماز جمعے کی پڑھی ہے، 1,00,000 نماز کے برابر رب ثواب عطا کر دیتا۔ کتنی رحمتیں ہیں اس کی۔ فرمایا پے در پے عمرہ کرو۔ چلو حج مہنگا ہو گیا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، عمرہ کر لیجیے، سستے پیکج بھی مل جاتے۔ نوجوان اپنے والدین کو ٹرالی پر بٹھا کر اس کرسی پر لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا بر صغیر کے بالخصوص 100 سال 90 سال کے بوڑھے، رواج جو بن چکا ہے، پہلے بیٹیوں کی شادیاں کرنے ہیں، بیٹے آباد کرنے ہیں، کوٹھی بنانی ہے، ساری زندگی ختم ہو گئی۔ اب جب مرنے کے قریب ہوئے، نہ سمجھ نہ عقل، پھر وہ بیت اللہ کی طرف اکثر سفر کرتے۔ جوانی کا عمرہ کیجیے، جوانی میں عمرہ کیجیے، آسان سا حل ہے۔ ہمارے ایک شیخ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی حفظہ اللہ، میں ان کے گھر گیا کراچی میں، چھوٹے چھوٹے کمرے اور دیواروں پر ریک بھرے اور کتابیں ہی کتابیں عربی۔ میں جانتا تھا ان کی سیلری کتنی ہے۔ میں نے کہا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اتنی کتابیں آپ نے جمع کر رکھی ہیں، ہر کمرے کے اندر لائبریری میں دیکھ رہا۔ کہا گھر اتنا صحیح ہے، پھر دیواروں کو ہی سجایا، ایک کمرہ تو میں مختص نہیں کر سکا۔ میں نے پوچھا خریدی کیسے؟ کہا جب تنخواہ ملتی ہے سب سے پہلے اردو بازار میں چلا جاتا ہوں، مرضی کی کتابیں اپنی خرید لاتا ہوں، باقی تنخواہ اہلیہ کو لا کر دے دیتا ہوں، یہ تو پیسے ہیں اور یہ مہینہ ہے، مہینے بعد ہی ملیں گے، جیسے مرضی گزارا کر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عمرے کے لیے ایک باکس بنائیں اور باقاعدہ اپنے تنخواہ میں سے اس میں جمع کرتے چلے جائیں۔ ویسے آپ اولاد کے لیے، میں اولاد کے لیے جتنا مرضی کر جاؤں، انہوں نے کہنا یہی ہے ابا جی کچھ نہیں کر گئے، کچھ کر جاتے ہمارے لیے، کچھ بنا جاتے، تو کم از کم اپنے لیے بنا لیجیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پے در پے جو عمرہ ہے، پے در پے جو حج ہے، یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح لوہا آگ لوہے کی مٹی کو دور کر دیتا۔ عمرہ کیا، غربت دور ہوگی، حالانکہ آپ نے 2.5 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر دیے۔ سچا پیغمبر، سچا فرمان، ایمان رکھیے، اللہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کے کاروبار میں برکت دے دے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا پرافٹ اصل وہ کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تو نے عمرہ کیا ہے، رب تیرے فقر کو دور کر دے، تجھے غنی بنا دے گا، تجھے بادشاہ بنا دے گا، اور ایسے گناہوں سے دور کرے گا جیسے لوہار لوہے کو ڈالتا ہے آگ میں آلات تیار کرنے کے لیے، اور اسے میل کچیل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب میل کچیل صاف ہو اور آدمی رب کے پاس چلا جائے تو کیا خیال ہے، جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ انشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے میرے ابا جی رحمہ اللہ، جب حج مکمل ہو گیا، طواف الوداع بھی کر لیا، تو وہی دعا مانگی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میں اپنی زبان سے کسی کو سخت کوئی جملہ نہ کہوں، اولاد ہے، بہو ہے، بیٹے ہیں، خاندان ہے، برادری ہے، دعا کر کے ہٹے، اسی وقت فالج کا اٹیک ہوا، تیسرے دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ۔ حج کرنے والا ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا غازی جو ہے، نمبر 2
والحاج، حج کرنے والا، بیت اللہ کا طواف کرنے والا، حج کی سختیاں جھیلنے والا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرنے والا، والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا. تین ہو گئے. وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں. وہاں بھی لکھا تھا ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان. پیغمبر علیہ السلام نے بندوں کو فرمایا، اپنی امت کو، اقربوا ضیوفکم، اپنے مہمانوں کی عزت کرو. جو رحمان کے مہمان ہیں رب ان کی کتنی عزت کرتا ہو. ہم اپنی پاکٹ منی سے بڑھ کر خود دال کھا لیتے ہیں، چٹنی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی مہمان آ جائے تو اس کی باقاعدہ تیاری ہوتی ہے، بازار سے چیزیں خرید کر لاتے ہیں، اچھا کھانا دیا جاتا ہے کہ ہمارا مہمان ہے، میزبانی کرنی. عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا وہ تو رب کا مہمان. اللہ اکبر، رب کا مہمان، رب میزبان ہے. کیا خیال ہے وہ اپنے مہمان کے پیچھے اولاد کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا خیال اس کے کاروبار کو نہیں چلائے گا؟ وہ تو بادشاہ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے. وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم، اللہ نے انہیں بلایا اپنے گھر میں. یہ فکرہ جو بڑا مشہور ہے، رب نے مجھے بلایا. دعاہم، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، آ جاؤ میرے گھر میں. اور دیکھو رب کی توحید کہ پورے سعودی عرب کے اندر آپ کو کوئی ایک مقبرہ بھی نظر نہیں آتا. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ، زبیر ہے، خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، کوئی قبر کے اوپر آپ کو مقبرہ نظر نہیں آئے. اللہ کی توحید ہے. دیکھو آ کر، تم میرے مہمان ہو، دیکھو یہ بقیع قبرستان ہے اور اس میں صحابہ کی قبریں، اہل علم کی قبریں، ہمارے علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ کی قبر ہے. کسی قبر کی عبادت نہیں ہوتی. آؤ دیکھو رب کی توحید. کوئی مقبرہ نظر نہیں آئے. رب نے ہمیں بلایا اور دکھایا، دیکھو یہ بیت اللہ میرا گھر ہے. مانگو یہاں کھڑے ہو کر، چمٹ جاؤ اس مستلزم سے، چمٹ کر دعائیں مانگو اس بادشاہ سے. اور حسن اور حسین اور کسی کے صدقے اور طفیل نہیں، میرے گھر میں آئے ہو ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. وہاں بھی کھڑے ہو کر مشرک اور بدعتی ایک اس دفعہ کہہ رہا تھا کہ خلقت تو یہاں بھی بڑی ہے، لیکن جو مادو لال حسین کی مقبرے پر خلقت ہوتی ہے مدہ وہاں بھی بڑا ہے. کہاں بیت اللہ، کہاں رب کی توحید اور کہاں یہ مقبرے. اللہ نے بلایا دکھانے کے لیے. دیکھو دنیا لاکھوں دنیا ہے اور اب سب کو کھلا رہا ہے، سب کو سلا رہا ہے. کوئی ساری ساری رات بیت اللہ میں بیٹھ کر اپنی سیاہ کاریوں پر اللہ سے معافی مانگتے، رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، بلکتے ہیں اللہ کی قسم. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہاں جانے کی. فرمایا وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم. انہوں نے فاجابوہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کی. وہ تیاری کرتے رہتے، عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، تیاری کر رہے ہیں، روزے رکھنے، افطاریاں کروانی، ماہانہ راشن دینے، پیسے جمع کروانے، زکوٰۃ دینی. اللہ نے انہیں بلایا، انہوں نے تیاری شروع کر دی. یا اللہ میں کر جا رہا ہوں، میں پھر پیسے سے مانگنا شروع کر دوں گا. اور پھر تیرے گھر میں نے کتنوں کو دیکھا ہے آ کر بیت اللہ میں روتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے گھر میں، آ گیا ہوں نا، اب معاف تو کر دے.
آ گیا ہوں نا یا اللہ، تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، تیری حتیم میں کھڑا ہوں بیت اللہ کے اندر، معاف کر دے۔ ایک ہی سوال ہے نا رب سے، یا اللہ معاف کر دے۔ پھر پیغمبر کیا فرماتے ہیں، وَسَأَلُوهُ، پھر یہ وہاں جا کر سوال کرتے یا اللہ، دل میں کیا ہوتا ہے، وہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں، اور ایسے گناہ جس کا صرف تجھے خبر ہے اور مجھے خبر ہے، میں نے تیرے سب سے بڑے گھر میں آ کر ہاتھ پھیلا دیے، یا اللہ وہ گناہ ہی مٹا دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، یا اللہ میری اولاد کو حافظ قرآن بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنے نمازیوں کی، وہ جمعہ کے نمازی ہوں یا باقی نمازوں کے نمازی ہوں، ایک ایک کا نام لے کر، اور جن کا نام نہیں آتا تھا عمومی طور پر، یا اللہ جو میری مسجد میں آتا ہے ان سب کو معاف کر۔ گڑگڑایا اس بادشاہ کے سامنے، میرے کون سے پیسے لگتے ہیں گڑگڑانے میں، ایک ایک کو کہتے ہیں، علماء کو، محدثین کو، جماعت کو، وَسَأَلُوهُ۔ پھر رب کیا کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں فَأَعْطَاهُمْ، رب ان کی ہر دعا کو قبول کر کے جو مانگتے ہیں دے دیتا ہے۔ آپ جو جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں، اس سینے کو بغض اور کینے اور عداوت اور عصبیت اور حزبیت سے دور کر کے اپنے بھائیوں کے لیے آپ دعا کریں، فرشتے اسی وقت کہتے ہیں یا اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی وہی عطا کر۔ رمضان آ رہا ہے، ام معقل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل رضی اللہ تعالی نے اللہ کے راہ میں دے دی، اور اوپر سے بیماری نے آ لیا اور ابو معقل میرے خاوند فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے، پھر مدینہ تشریف لائے، ام معقل سے ملاقات ہوئی تو فرمایا ام معقل تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ ام معقل رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، عرض کی تیاری تو ہم نے کی تھی، ابو معقل فوت ہو گئے اور اونٹ کی وصیت کر گئے، یہ میرا ایک ہی اونٹ ہے اللہ کے راستے میں دے دینا۔ آپ نے فرمایا ام معقل تو نے وہ اونٹ حج کے لیے کیوں نہیں استعمال کر لیا، یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھو کمال نہیں ابو معقل کا، ایک ہی اونٹ تھا، کہا جب فوت ہو جاؤں گا یہ بھی گھر سے اللہ کے راستے میں دے دے، ہم عمرے کے لیے پیسے نہیں جمع کر سکتے۔ اور امانت دیکھیے بیوی کی، کہا یہ تو اللہ کے راستے میں چلا گیا، میں کیسے اس پر حج کرتی، یہ تو رب کا مال ہے، اور میں یہی فی سبیل اللہ حج بھی اس پر آ جاتے۔ اب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا چلو تیرا ہمارے ساتھ تو حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کر لینا، فاعتمری فی رمضان فانہا کحجۃ، تو رمضان میں عمرہ کرے گی رب تجھے حج کے برابر ثواب عطا کر دے۔ یہ رمضان آ رہا ہے، دنیا ہوتی، اور ہم اب جب گئے بڑا پیک کا موسم تھا، پوری دنیا میں یورپ میں چھٹیاں تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے حج کا سیزن، چلنا بھی مشکل، جگہ لینا بھی مشکل، بہت پیک، اور رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن کتنا ہی رش کیوں نہ ہو، ہم دنیا کے کام نہیں کرتے، سارے کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔
پھر کچھ لوگ وہاں پر دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ اوپر ہی بلا لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات في طريقة كتب الله له اجر الغادی والحاجی والمعتمر۔ امام بہقی سے حدیث کو لائے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جو حج کے لیے نکلا یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے، پھر اس راستے پر فوت ہو گیا، اللہ تعالی اس کو وہی عطا کرے گا۔ اگر عمرے کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ کوئی نماز غالباً ایسی نہیں تھی کہ یہ اعلان نہ ہوتا ہو جنازے کے لیے تیاری کر، جنازہ پڑھ لو، بچوں کا بڑوں کا، کثرت کے ساتھ جنازے۔ اور پڑھا کون رہا ہے؟ امام حرم۔ سبحان اللہ، موت کہاں آئی ہے؟ حدود حرم میں، ہوٹل میں، راستے میں، یا وہاں پر بیت اللہ کے اندر۔ ایک عسکری تھا، ایسے کھڑے کھڑے نوجوان گرا اور موقع پر فوت ہو گیا، موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، عمرے پر جانے سے پہلے طریقہ سیکھ لیجیے۔ میں نے دیکھا ہے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں عمرہ ہے کیا، کرنے کیا آئے، بدعات ہی بدعات، بدعات ہی بدعات۔ انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ أذهب الباس رب الناس ملك الناس إله الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان۔ ہمارے جامعہ عیسیٰ کی مدیحہ اورنگزیب پچھلے دنوں ان کے والد وفات پا گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرما، ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما،
ہمارے جتنے مواحدین فوت ہو چکے اللہ کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم جتنے اساتذہ ہمارے فوت ہو چکے ہیں، جتنے مسلمان دنیا سے مواحدین چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، علماء کی اللہ حفاظت فرما، ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم بارش کے قطرے عطا فرما۔ یا اللہ اسلام آباد میں بارش نہیں ہو رہی ہے میرے مولا، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور رحمت کی بارش برسا۔ یا اللہ رحمت کی بارش برسا، یا اللہ رحمت کی بارش برسا۔ میرے مولا تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے نمازیوں کو معاف فرما، اللہ ان کی اولادوں کو معاف فرما، اللہ ان کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ مولا کریم اس مسجد کو آباد فرما، تمام مساجدوں کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اہل علم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس چھوٹے سے ملک کی حفاظت فرما۔ مولا ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں میرے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ مولا، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما، اللہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرما، مولا ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ رمضان المبارک میں اللہ روزے رکھنے، قیام اللیل کرنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے جامعہ کے اندر جتنی طالبات پڑھ رہی ہیں تمام طالبات کو اچھے نمبروں سے پاس فرما، اللہ انہیں صحیح بخاری آخری کلاس ہماری انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع ہوگی، اسی جامعہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ مشائخ میں سے ایک بہت بڑے شیخ کو ہم انشاءاللہ بخاری کے لیے لا رہے ہیں، اللہ ان کو آنے کی اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے طلبہ ہمارے قرآن مجید حفظ کر رہے اللہ ان سب کو حافظ قرآن بنا۔ مولا ہر والد کو اپنے گھر میں سے ایک بچے کو حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، صبح کے وقت فجر کی نماز میں چھوٹے چھوٹے بچے جو 45 کے غالباً قریب ہے، فجر کی نماز بہت سارے دنوں سے باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کا یہ کورس مکمل فرما، انہیں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ میری اولادوں میں نسلوں کے اندر اس مسجد کو آباد کرنے کی علماء پیدا فرما، اللہ میری بیٹیوں کو بھی حافظ قرآن بنا۔ مولا کریم ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں تیرے در کے، ہمارا در کوئی نہیں ہے، یہ ساری درخواستیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ جو میں نے اپنے نمازیوں کے لیے بیت اللہ میں دعائیں کی ہیں میرے مولا، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنے والدین سے پریشان ہیں اللہ ان اولادوں کو ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اللہ جو اپنے دامادوں سے پریشان ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے حق سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو ہی ہمارا داتا اور دستگیر ہے، ہم منگتے ہیں تیرے در کے اللہ، سنت کے مطابق جمعے میں دعائیں کر رہے ہیں میرے مولا، ہر نمازی کی ہر پریشانی دور فرما۔ مولا کریم تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بیمار ہیں اللہ انہوں نے اپنی بیماری کی شفا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو والدین بزرگ ہیں اللہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں بچوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کن کہہ کر اسلام آباد میں بارش کی رحمت کی بارش برسا، اللہ رحمت کی بارش برسا۔ اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ شام کے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما، اللہ کشمیر کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ امت محمدیہ بالعموم ہر جگہ پر پس رہی ہے اللہ تیرے نبی کی امت ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ کفار کو ان سے دور کر دے،
اللہ کفار کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اللہ جو ظالم ہیں کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ پہلے تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ یہ آگ جو مسلمانوں پر برسا رہے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔